السلام علیکم ویورز۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو عرب کا سرسری سا تعارف کروایا تھا اور اس میں بسنے والے مختلف قدیم قبائل کا بھی ذکر کیا۔ اس اسلامی تاریخ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ویڈیو کا آغاز ہم عرب کی دینی تاریخ سے کریں گے۔ تو عرب کی دین اسلام کی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سارے عرب میں گمراہی کا سا عالم تھا۔ روئے زمین پر ایک قوم بھی خالصتاً اللہ کی پرستش کرنے والی نہ تھی، ہر انسان ہی معبود بننے کا دعویٰ کیے ہوئے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا بابل، اس میں نمودار اپنا مجسمہ بھجواتا تھا اور اپنی طاقت کی بنا پر خود کو محبوب بنواتا تھا۔ تو ایسے تاریخ دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت دے کر بھیجا، مگر گمراہی اور کفر کی گرد میں اٹے ہوئے اس نور کو پہچاننے اور قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہی نہ تھے۔ اس لیے مخالفت کے پتھر آپ پر برسائے گئے اور آپ کی شدید مخالفت ہوئی۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا، خاص رشتہ داروں نے بھی آپ کی مخالفت کی اور آپ کے اپنے والد آپ کے دشمن بن گئے، اسی لیے آپ ترک وطن کر کے مصر چلے گئے۔ فرما روائے مصر نے پہلے تو آپ کی ناموس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جلد ہی اس کی نگاہوں سے باطل کا حجاب اٹھ گیا۔ اس نے پھر آپ کو ادب و احترام اور انتہائی اچھے طریق سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ نہ صرف اچھے طریقے سے پیش کیا بلکہ رخصت کرتے وقت اپنی لڑکی ہاجرہ آپ کے ساتھ بیاہ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ تھیں، ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت سارہ پہلی بیوی تھی، اس لیے وہ ہاجرہ اور ان کی اولاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھیں اور ماں بیٹے دونوں کی نگاہ میں کھٹکتے تھے۔ چنانچہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچہ ہی تھے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ ان دونوں کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں۔ اس لیے آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر عرب میں آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اور مقدم فرض گمراہی میں اٹی ہوئی دنیا کو توحید کی خالص روشنی سے آشنا کرنا تھا۔ اس مقصد کو آگے لے جاتے ہوئے آپ نے سرزمین عرب پر بغیر چھت کے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کا ولی بنا کر اس گھر کی آبادی اور اس کی مرکزیت کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہنرمندی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ روئے زمین پر یہ پہلا گھر تھا جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اس مقام پر کوئی آبادی نہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مستجاب کے اثر اور کعبہ کی کشش سے لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مکہ میں آبادی کی بنیاد رکھی۔